نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد، أما بعد۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ بالفاظ دیگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ یا تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، یا اجماع امت سے، یا ماہر شریعت امام کی اجتہاد سے۔ ماہر شریعت امام و مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے جس کسی پوشیدہ مسئلے کو ظاہر کرتا ہے تو اس عمل کو علمی اصطلاح میں قیاس شرعی ہی کہا جاتا ہے۔ تمام مجتہدین، فقہاء کرام، بلکہ چاروں مذاہب والے اس بات پہ متفق ہیں کہ قیاس شرعی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل اور اصل ہے۔ جب کوئی مسئلہ صراحتاً قرآن و حدیث میں نہ ملے تو مجتہد قیاس شرعی سے کام لے کر مذکورہ پوشیدہ مسئلے کو قرآن و حدیث سے نکال کے باہر لے آتا ہے۔ بدقسمتی سے لامذہب غیر مقلدین روز اول سے یہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں کہ اول من قاسفہ ابلیس، یعنی دنیا جہان میں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان لعین ہی تھا، کیونکہ شیطان نے اپنے آپ کو آگ پر اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی پر قیاس کیا، جس سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ آگ اوپر کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور مٹی زمین کی طرف، لہذا آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس سے شیطان نے نتیجہ یہ نکالا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہذا میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نعرے سے غیر مقلدین لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ احناف کے مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسائل حل کرنے میں اکثر بجائے قرآن و حدیث کے قیاس ہی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ قیاس کرنا کار ابلیس ہے۔ جواب: قیاس شرعی خود آپ علیہ السلام، صحابہ کرام، محدثین عظام اور فقہاء کرام سے ثابت ہے، مگر آج ہم اس بات کو انتہائی محکم اور ٹھوس حوالہ جات کے ساتھ ثابت کریں گے کہ جس قیاس کو لامذہب غیر مقلدین کار ابلیس و شیطان کہتے ہیں، بقول انہی کے اسی کار ابلیس میں خود غیر مقلدین سر تا پا ڈوبے ہوئے ہیں۔ آئے غیر مقلدین کی کتب سے حوالہ جات ملاحظہ فرماتے جائیں۔ مشہور غیر مقلد عبداللہ روپری صاحب لکھتے ہیں، 2 خطبہ کی روایتیں اگرچہ ضعیف ہے مگر جمعہ پر قیاس کرنے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ الفاظ قابل غور ہے، 2 خطبہ کی روایتیں اگرچہ ضعیف ہے مگر جمعہ پر قیاس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ عیدین کے جمعہ کی طرح 2 خطبے پڑھے جائیں، یعنی
عبداللہ روپڑی صاحب کہا عیدین کے 2 خطبوں کی روایات ضعیف ہے، مگر جمعہ پر قیاس کرنے سے اس کی تائید ہوتی ہیں، اس کو تقویت ملتی ہے۔ دیکھیں فتاوی علماء اہل حدیث جلد 4 صفحہ 187، جس قیاس کو غیر مقلدین کار شیطان سمجھتے تھے، آخر اسی سے ہی مسائل کا استنباط کرنے لگے۔ اسی طرح فتاوی عمر پوری صفحہ 7 بحوالہ فتاوی علماء اہل حدیث جلد 4 صفحہ 187 پر لکھا ہے کہ عیدین میں 2 خطبوں کا پڑھنا کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں، صرف اس قدر ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بعد نماز عید خطبہ پڑھا، واعظ فرمایا۔ 2 خطبے پڑھنے والے جمعہ پر قیاس کرتے ہیں، 2 خطبے پڑھنے والے جمعہ پر قیاس کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرات بھی عیدین کی 2 خطبوں کو جمعہ کی 2 خطبوں پر قیاس کرتے ہیں، جس قیاس کو کار شیطان کہتے تھے، آج خوب مزے لے لے کر اسی سے کام چلا رہے ہیں۔ اسی طرح علی محمد سعیدی غیر مقلد لکھتے ہیں، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں عید کے 2 خطبوں کی نص روایت موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام و کمزوری ہے، لیکن قیاس کے موافق ہے۔ دیکھیں فتاوی علماء اہل حدیث جلد 4 صفحہ 187، یہاں یہ الفاظ کہ قیاس کے موافق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لامذہب غیر مقلدین قیاس شرعی کو بھی ماننے لگے ہیں، بس صرف اقرار کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح عیدین و قربانی کے مسائل نامی کتاب صفحہ 25 پہ بشیر احمد حسین صاحب غیر مقلد لکھتے ہیں کہ بحالت مجبوری جس علاقے میں گائیں دستیاب نہ ہو، گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی غیر مقلدین بھینس کو گائے پر ہی قیاس کرتے ہیں، لیکن ہمیں غیر مقلدین کی یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک چیز ہو حرام یعنی قیاس، تو یہ دوسری چیز کو کیسے حلال بنا سکتی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے خون کو پیشاب سے دھونا۔ حالانکہ کسی قیاس کے متعلق احناف کو بطور طنز کہتے تھے، یہ قیاس نہ کرنا یہ تو کار شیطان ہے۔ دوسری جگہ یہی بشیر احمد حسین صاحب غیر مقلد لکھتے ہیں کہ حج پر قیاس کرتے ہوئے اپنے پوشیدہ رشتہ دار کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے، حج پر قیاس کرتے ہوئے اپنے پوشیدہ رشتہ دار کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے۔ حوالہ عیدین و قربانی کے مسائل صفحہ 33۔ حسین صاحب کی مراد یہ ہے کہ جیسے پوشیدہ کی طرف سے حج کرنا درست ہے، ایسے ہی اس کی طرف سے قربانی کرنا بھی درست ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جس قیاس کو ہم 1200-1300 سال پہلے مان چکے تھے اور باقاعدہ ہمارے ائمہ اہل سنت والجماعت اسی قیاس کے ذریعے قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے تھے، اسی قیاس کو لامذہب غیر مقلدین نے پہلے کار ابلیس کہا، مگر ان کے پیدا ہونے کی 1 صدی بھی نہیں گزری تھی کہ آخرکار اسی قیاس کو بقول غیر مقلدین اسی کار ابلیس و شیطان کو ماننے لگے، فللہ الحمد۔ مشہور غیر مقلد عبدالرؤف سندھو صاحب بیہوشی وغیرہ کے نواقض وضو کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ شوکانی نے ان اشیاء یعنی بیہوشی وغیرہ کو نیند پر ہی قیاس کیا ہے۔ دیکھیں القول المقبول صفحہ 200 یہاں مولوی عبدالرؤف اور علامہ شوکانی غیر مقلد دونوں نے بیہوشی کو نیند پر ہی قیاس کیا، یعنی جس طرح نیند ناقض وضو ہے اسی طرح بیہوشی بھی ناقض وضو ہے۔ افسوس کی بات ہے غیر مقلدین کے علماء اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ قیاس کار شیطان ہے، قیاس والے ائمہ کرام اور مذاہب نہ مان، لیکن خود رات دن قیاس سے کام لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مولانا ابو البرکات احمد غیر مقلد لکھتے ہیں،
جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں۔ علماء کرام نے جرابوں پر مسح کرنے کو موضوع پر مسح کے ساتھ قیاس کیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ علماء کرام نے جرابوں پر مسح کرنے کو موضوع پر مسح کے ساتھ قیاس کیا ہے۔ دیکھیں فتاوی برکاتیہ صفحہ 18 بحوالہ تجلیات انور جلد 1 صفحہ 35۔ اب آتے ہیں اول من قاس فہو ابلیس جملے کی حقیقت کی طرف۔ غیر مقلدین اکثر اس قول کو تقلید اور قیاس کے خلاف پیش کرتے رہتے ہیں۔ غیر مقلدین سے انتہائی ادب کے ساتھ ہم پوچھتے ہیں کہ اول من قاس فہو ابلیس، کیا یہ قرآن کی آیات ہے یا حدیث رسول یا قول صحابی؟ کچھ بھی نہیں، تو پھر پیش کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ غیر مقلدین کے دو ہی اصول ہیں، قرآن اور حدیث۔ علماء کرام کے اقوال کو پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یاد رہے یہ دراصل امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں دراسات اللبیب صفحہ 347، مسند دارمی تابعین صفحہ 36۔ بعض کتب میں اگرچہ مذکورہ قول کی نسبت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے، اور اگر اس قول کو درست بھی مان لیا جائے تب بھی مقلدین پر اس کی کوئی ضد نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس قیاس سے نص کے مقابلے میں قیاس مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس لعین کو بھی اذ امرتک کے الفاظ سے سجدہ کرنے کا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے اس صریح حکم کے مقابلے میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین سے قیاس فاسد کر کے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا، اور ایسے قیاس کے باطل، فاسد اور مردود ہونے میں کس کا اختلاف ہو سکتا ہے جو نص یعنی آیت قرآنی اور حدیث کے خلاف ہو؟ لہذا مذکورہ قول کو تقلید اور قیاس کے بالمقابل پیش کرنا سراسر نادانی اور جہالت ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔